ہمارے مخدوم ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب نے عقائد اہل سنت کی ترویج کے لیے اور فقہ حنفی کی ترغیب کے لیے انتہائی بہترین کتاب لکھی ہے. جن حضرات کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ نماز کے بعد ہم یہیں تک یہ دعا کے بعد ہم یہیں تقسیم کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. پڑھنے کے قابل کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اللہ ہمارے حضرت جی کی کاوش کو قبول فرما دے. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی خطیب بیان کرتے ہیں سامعین انہیں سننے کے لیے آتے ہیں. جس کام کے لیے آئے ہیں اگر اس کام پر توجہ نہ ہو تو پھر آنے کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے مخدوم ہمارے بزرگ بلکہ ہمارے بزرگوں کی نشانی حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی حفظ اللہ و رعا کو اللہ نے بات دل میں اتارنے کا ملکہ دیا ہے. اللہ نے بات دل میں اتارنے کا ملکہ دیا ہے. پورے پاکستان میں ہر جگہ قرآن اور سنت کی ترویج کے لیے اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کی عزت اور خصوصاً صحابی مظلوم خلیفہ خامس سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہر صحابی اللہ کے نبی کا صحابی جنتی ہے. ہر صحابی کی عزت کرنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے. اب بغیر کسی تمہید، بغیر کسی اور بات کے میں حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی حفظ اللہ و رعا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں آپ کے سامنے بیان فرمائیں. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کی 26 راتوں میں اس مسجد کے نمازیوں نے نماز تراویح میں اللہ کے آخری کلام مقدس کو سنا. اللہ ان کا سننا نماز تراویح کا پڑھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. یقیناً ہم کم عمل لوگ ہیں. جس طرح کی عبادت اللہ کو مطلوب ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم نیک لوگوں کی نقل اتارتے ہیں اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری نقل کو اصل بنا. آمین. آج کی محفل میں جو موضوع میں سوچ کے آیا تھا میرے ذہن میں تھا یہاں کے احباب نے اس سے ہٹ کے میرے ذمے ایک موضوع لگائے. آج کی محفل میں عظمت صحابہ پہ گفتگو کریں. سبحان اللہ. میں جو عنوان ذہن میں لے کے آیا تھا میں قرآن کا میں نے قرآن کی تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھی. سبحان اللہ.
پھر میں نے وہ تفسیر پڑھائی بھی. قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے میری نظر سے گزری، کئی مرتبہ گزری. آپ مجھ پر اعتماد کر لیں، میرا تجزیہ مان لیں، اور اگر میرا تجزیہ آپ نے نہیں ماننا تو آپ خود قرآن پڑھ لیں. دونوں چکے بھی ڈر صحیح پڑھن والی صحیح ہے، یا مجھ پر اعتماد کرنا ہے. میں نے تو دونوں راستے آپ کے سامنے رکھے. قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ مسئلہ توحید ہے. دلائل دے دے کے بیان کیے. پہلے نبیوں کے واقعات بیان کر کے سمجھایا، پہلی کتابوں کے حوالے دے کے سمجھایا، جہنم سے ڈرا ڈرا کے سمجھایا، اور جنت کی بہاریں دکھا دکھا کے سمجھایا. کئی جگہوں پہ تمہاری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا، لوگوں کی دکھتی رگوں پہ. پوچھا تمہارا ایک ملازم ہو، غلام ہو بھی بڑا پیارا، گھر کا فرد بن گیا ہو. اللہ نے قرآن میں لوگوں سے پوچھا اسے اپنی جائیداد میں شریک بنا لیتے؟ نہیں. کہوٹے والے بنا لیتے؟ نہیں. بڑے صحیح لوگ بناتے. نہیں. آدھی دکان میری آدھی تیری، تو میرا نوکر ہے، سیلز مین ہے، پیارا ہے، فرما بردار ہے. آدھی فیکٹری میری آدھی تیری، آدھی زمین میری آدھی تیری. یہ رب نے لوگوں سے پوچھا، جواب یہی تھا کہ نہیں. اللہ نے فرمایا تو اپنی ملکیت میں اپنے پیارے نوکر کو شریک نہیں کرتا، میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا. ہر حربہ استعمال کیا سمجھانے کا، جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھ جائے اس مسئلے کو. پھر اللہ نے پوچھا ایک نوکر ہے، اس کے کئی مالک ہیں. نوکر ایک، مالک کئی، اور مالک بھی متشاکسون، ضدی، کمپرومائز نہیں کرتے. نوکر ایک ہے اور مالک کیا ہے؟ بہت سارے، اور وہ بھی ضدی ہیں. ایک مالک کہتا ہے تیار ہو جا، میں تین صبح لاہور بھیجا. دوسرا مالک کہتا ہے اس کو دفع کر، میں تین راول پنڈی بھیجا. ایک مالک کہتا ہے میرے کپڑے دھو دے، دوسرا کہتا ہے اس کو گولی مار، میری جوتیاں پالش کر.
میں بات پوری نہ کروں اور کہوں گا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ رب نے یہ مثال کیوں دی، پھر مزہ ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں نوکر ایک مالک کئی، اس کے مقابلے میں ایسا نوکر ہے جس کا مالک بھی ایک ہے۔ بڑے دور ہو یار کہوٹے والے، ہم کسی توحید سڑائی نہیں میں۔ نوکر ایک، مالک بھی ایک اللہ پوچھنا چاہتے ہیں انہاں دونوں نوکراں چوں کیڑا نوکر چنگا ہے؟ ایک والا نہیں جس کے کئی مالک، جس میں بھورے جتنی عقل ہو وہ بولے گا کہ نوکر وہ اچھا ہے جس کے کئی مالک ہوں، نہیں کہے گا۔ معمولی عقل رکھنے والا بھی کہے گا نوکر وہ بہتر ہے جس کا مالک ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا بندہ وہ ٹھیک اور اچھا نہیں ہوتا جس کے کئی مشکل کشا ہوں، بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جس کا ایک ہی۔ سبحان اللہ۔ ہم بدل کے سمجھائے، دلائل دے کے سمجھایا، مثالیں دے کے سمجھایا اور اپنی توحید کا درس دیا کہ تمہاری پیشانیاں جھکنی چاہیے صرف کس کے آگے؟ اللہ۔ اور تمہارا مال بطور نظر و نیاز، گندم ہو، اناج ہو، دودھ ہو، گھی ہو، مکھن ہو، رقم ہو، پیسہ ہو، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، دودھ، چوپائے، ڈنگر، حیوان، یہ بطور نظر و نیاز تقسیم ہونے چاہیے تو کس کے نام پر ہونے چاہیے؟ اللہ کے نام پر۔ توحید ہمارا من پسند موضوع ہے یار، میں کدھر اتھے ہی نہ اٹھ جاؤں، ادھر چلا۔ لیکن آج میں جس عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں توحید ہی کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہتا ہوں یار۔ اگر آپ کی توجہ ہو کہنا بھائی بندیال بھی اچھا جوڑ لگا گیا ہے۔ جن شخصیات کا صحابہ میں یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی شخصیات ہیں کہ ہم تک توحید انہی کے ذریعے پہنچی ہے۔ ہم تک قرآن کن کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ سے بولو دو صحابہ۔ ہم تک دین، صحابہ کے ذریعے، ہم تک اسلام کے ارکان، صحابہ کے ذریعے، دین کے احکام، صحابہ کے ذریعے، میرے نبی کی نبوت، صحابہ کے ذریعے، میرے نبی کی ختم نبوت، صحابہ کے ذریعے، میرے نبی کی سنت، صحابہ کے ذریعے، میرے نبی کے فرامین، صحابہ کے ذریعے، توحید، رسالت، قرآن، ہم تک ہر چیز پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے، اس لیے صحابہ کی عظمتوں کی بات کرنی چاہیے کہ وہ کتنی عظیم شخصیات۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں آپ کو آج بنیادی باتیں بتا کے جاؤں گا اور انشاءاللہ کوئی آدمی تمہیں صحابہ کے متعلق بدگمان نہیں کر سکے انشاءاللہ۔ اگر میری باتیں وہ اصول آپ نے یاد کر لیے، کوئی بندہ تمہیں صحابہ کے معاملے میں بدگمان نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے یہ سنیے صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے آمنہ کے لال کے چہرے پرانوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ یہ پھر پکا لو۔ ایک کہنے والے نے میرے کلپ کے جواب میں کہا کہ یہ بندیالوی کہتا ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تو وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی تو صحابی تھے، جن سے ابو بکر صدیق نے جہاد کیا۔ میں نے کہا تم نے صحابی کی تعریف نہیں پڑھی، تجھے یہ بتایا کس نے نہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟
صحابی کہتے ہیں اس خوش نصیب آدمی کو جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد آپ کے چہرہ پرانوار کو دیکھا اور اس کی موت ایمان پر واقع ہوئی، اور جس نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا اس کو صحابی نہیں کہتے۔ نہیں کہتے۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے، یہ جو صحابیت کا مقام ہے، خدا گواہ ہے کہ اتنا اونچا اور اتنا بلند ترین مقام ہے کہ بعد میں آنے والی ساری امت مل کر کسی ایک صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بے شک۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں صحابیت کا درجہ کتنا ہو رہا ہے، صحابی کا مقام کتنا۔ یہ جو بعد میں آنے والی امت کا میں نے ذکر کیا، یہ بعد میں آنے والی امت سے مراد کون ہے؟ میں، آپ، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء بریلی، نہیں لگا۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے ائمہ مجتہدین، اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، اس میں امام مالک، سنتے جائیے ذرا سنتے جائیے، ان میں امام شافعی، ان میں امام احمد ابن حنبل، ان میں امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ان میں ابن حجر، ابن کثیر، امام راضی، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، بہاء الحق ملتانی، معین الدین چشتی، علی حجویری، یہ سارے اولیاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، ائمہ، محدث، مفسر، سارے ایک دوسرے پہ اوپر کھڑے ہوتے چلے جائیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے بلال کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ صحابی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے، میں نے ایک بات آپ کو سمجھا دی، دوسری بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اسے پلے باندھ لو، اسے پکا لو، اسے پلے باندھ لو، تمہیں کوئی آدمی بدظن نہ کر دے صحابہ سے۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ ایک کہوں کے آدھے سے اردو بلند، کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے، اور وہابی نو وہابی نہ سمجھ۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کسے کہتے ہیں؟ کمائی کوئی محنت، کوشش۔ وہابی وہ آپ ہبہ نہیں کرتے، ہبہ کوئی زمین کسی کو ہبہ کر دی، وہ کیا ہوتی ہے؟ بغیر عوض کے، بغیر قیمت کے کسی کو کوئی چیز ہو، وہ ہبہ، اس سے نکلا وہابی۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، سارے درجے کسبی ہیں۔ بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، محنت کرے قاری بن جائے، محنت کرے مفسر بن جائے، محنت کرے عالم بن جائے، محنت کرے محدث بن جائے، محنت کرے مفتی بن جائے۔ محنت سے سارے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ بندہ نمازیں پڑھے اور صحابی بن جائے نہیں ہو سکتا۔ بندہ جہاد زیادہ کرے اور صحابی بن جائے، بندہ پیسے رب کے رستے میں لگائے اور صحابی بن جائے، بندہ رات کو جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرے اور صحابی بن جائے، نہیں ہو لوگو، نہیں ہو لوگو، سارے درجے محنت سے، کمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔
صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، یہ عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے۔ نبوت کا درجہ بولو یار، ناراض ہو؟ نبوت کا درجہ کیا ہے؟ کسبی۔ بندہ نمازیں پڑھے نبی بن جائے؟ نہیں۔ بندہ زکوٰۃ زیادہ دے، خیرات کرے، روزے رکھے، اللہ اللہ کرے، تسبیح رو لے، نبی بن جائے؟ موضوع تو میرا نہیں ہے لیکن ضرب لگا کے ضرور جاؤں گا۔ بندہ انگریزاں دیاں جوتیاں چٹے تے نبی بن جائے؟ نہیں۔ انگریزوں کی خدمت کرنے سے یہ رتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ انگریز کی نوکری کرنے سے نبوت کا درجہ نہیں ملتا۔ نبوت کا درجہ بھی وہابی ہے اور صحابیت کا درجہ بھی عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ خدا گواہ، اگر صحابیت کا درجہ علم کی وجہ سے ملنا ہوتا، امام اعظم امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے، بڑے عالم ہیں، بڑی ان کی گہرائی ہے۔ اور اگر تقویٰ نیکی کی وجہ سے ملنا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے، بایزید بستامی صحابی ہوتے۔ محدث ہونے کی وجہ سے ملنا ہوتا تو امام احمد ابن حنبل صحابی ہوتے، امام بخاری صحابی ہوتے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ درجہ کسبی نہیں، وہابی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو، امام بخاری کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے رب نے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ درجہ کسبی نہیں، یہ تسی ہاتھ نہیں نہ کھولنے تے میں بھی اپنی زبان نہیں کھول۔ تھوڑے جے ہوشیار ہو، میرا ساتھ دو۔ میرے ذہن میں ایک جملہ نہیں سننا چاہتے؟ سننا چاہتے ہیں۔ بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر بلال کو حبشے سے اٹھایا، سبحان اللہ۔ پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر بلال کو میرے رب نے مکے پہنچایا، پھر بلال کو رب میرے نبی کے قدموں میں لے کے آیا، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا تو میرے رب نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ یہ منصب کسبی نہیں، عمل کرنے کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا ہے؟ نہیں۔ دوست، میں اتنے کام کی بات کرنے لگا ہوں، اسے پلے باندھ لو، کوئی بددینت آدمی تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، انشاءاللہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن میری بات کو پلے باندھو، صحابیت کا درجہ نمازیں پڑھنے سے ملتا ہے، زور سے بولو، زور سے، خیرات کرنے سے ملتا ہے، حج کرنے سے ملتا ہے، تسبیح رولنے سے ملتا ہے، اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو بندیال بھی کہتا ہے اگر یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا تو پھر صحابہ کے اعمال سے گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اس کو پلے باندھیے میری بات۔ یہ کہنا فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ تنقید تو تب کرے جب یہ درجہ صحابیت کا عمل کی وجہ سے ملا ہو۔ تو کہے کہ پہلے عمل اچھے تھے پھر عمل غلط ہو گئے، جب یہ درجہ صحابیت کی وجہ سے نہیں ملا تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں۔
میرے اعمال سے ہو سکتی ہے، آپ کے خطیب صاحب کے اعمال سے ہو سکتی ہے، آپ کے مرشد کے اعمال سے ہو سکتی ہے، مفسر، محدث، حافظ، قاری، ناخوان، سب کے اعمال سے آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ کیوں؟ یہ سارے درجے اعمال کی وجہ سے ملے ہیں، ان سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا۔ نہیں ملا۔ صحابہ کے اعمال سے بحث صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کو جتنی باتیں میں کہہ کے جا رہا ہوں، میری ویڈیو بن رہی، شاید یہ فیس بک پہ چلے، آپ یہاں سے حاصل کریں، کوئی بات آپ کو بھول جائے آپ دوہرا لیں۔ صحابہ کو دیکھیں، میں بڑے خلوص سے آپ کو آج صحابہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تم بھی تھوڑا سا ذہن کھولو گے، سبحان اللہ، سینہ کھولو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا۔ نسبت کیا ہے؟ یار کس کے ہیں؟ نبی کے، دوست کس کے ہیں؟ نبی کے، سنگی کس کے ہیں؟ نبی کے، ساتھی کس کے ہیں؟ نبی کے۔ صحابہ کو اس ترازو پہ تولنا ہے۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ نہیں، نہیں، نبی پاک کو نسبت کے ترازو پہ تولیں گے۔ محبوب کس کا ہے؟ رسول کس کا ہے؟ نبی کس کا؟ اس ترازو پہ تولیں گے۔ معراج والی رات نماز فرض ہوئی ہے، اس کے بعد نبی پاک 11 سال زندہ رہے۔ کتنے؟ 11۔ نبی پاک نے فرضی نماز 11 سال پڑھی ہے۔ آپ میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو 50 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے۔ جی، تعداد تو نمازوں کی آپ کی بڑھ گئی۔ میرے آقا کی نمازیں 11 سال، آپ کی نمازیں 50 سال، اس ترازو پہ تولوں؟ نہیں، میں اس ترازو پہ نہیں تولتا، میں نسبت کے ترازو پہ تولتا ہوں۔ نبی کس کا ہے؟ اللہ، محبوب کس کا ہے؟ رسول کس کا ہے؟ اس ترازو پہ جب میں نے تولا تو ساری امت کی نمازیں میرے آقا کے سجدے میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت سے۔ دوست کس کے ہیں؟ نبی کے۔ یہ بندیال بھی کہہ رہا ہے نا، یہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ میرا مشرق پیغمبر کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو حدیث، سنو اور یہاں لکھ کے جاؤ۔ سنتے رہتے ہو نا، پٹاری کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، کتابیں دکھانے لگتے ہیں، فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے، فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے، فلاں نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے۔ سنا آمنہ کے لال نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو اور ذرا نسبت دیکھو، نسبت خدا کے لیے نسبت دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے یا ایک کھجور کا دانہ، کتنی قیمت ہے؟ کھجور دیکھتا نہیں، ایک روپیہ، ہوں سے تبدیلی آ کے بھی چلی گئی، پھر بھی کتنی قیمت ہے؟ ایک کھجور کا دانہ، ایک مٹھ جو کتنے کی ہے بھائی؟ اس کو ذرا ذہن میں رکھو۔ ایک مٹھ جو کھجور کا ایک دانہ میرا صحابی خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی وہ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، شیخ عبد القادر جیلانی، علماء بزرگ، وہ اود پہاڑ جتنا سونا
جوڑو نسبت، صحابہ پہ تنقید کرنے بیٹھ جاتے ہو، جوڑو نسبت، ایک مٹھ جاؤ، خود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، بعد میں آنے والا میرا امتی جو ایک پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے وہ میرے صحابی کیے مٹھ جو کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہیں عمل کے ترازو پہ خیرات کتنی کی ہے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا ہے، یہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے، یار کس کی؟ نبی کے۔ علماء مسجد میں بیٹھے، مجمع میں مجھے کچھ علماء نظر آ رہے ہیں، میں یہاں مسجد میں کھڑا ہوں، میں عطا اللہ بندیالوی، خدا گواہ ہے، میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، میں اس نسبت سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ میرے نبی کے دوست ہیں، اور نوجوانوں کہتے رہتے ہو نا، دوست کا دوست بھی دوست، کیونکہ میں نبی پاک کا دوست ہوں، مجھے نبی پاک سے محبت ہے، اس لیے میں نبی پاک کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اعمال کی وجہ سے نہیں۔ جن علماء نے میرے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ میری دلیل سنیں، اس کے بعد وہ اپنے اختلاف سے رجوع کریں، میری دلیل سنیں۔ دلیل ایسی حدیث سے دوں گا جو ہر جمعے کو ہمارا خطیب عربی خطبے میں پڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں، میں جب حدیث شروع کروں آپ کہتے ہیں تو ہم ہر جمعے پہ سنتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو اور میری امت کے لوگوں اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ نبی نے۔ پٹاریاں کھول کے بیٹھتے ہو اور صحابہ کی غلطیاں گنواتے رہتے ہو، یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی۔ میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، تان نہیں کرنا میرے بعد میرے صحابہ پر۔ علماء کرام، میں حدیث کے اگلے لفظ پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ ترجمہ جانتے ہیں تو ذرا پیچھے سے سبحان اللہ کہہ کے میری تائید تو کیجئے گا کہ ہاں بندیالوی نے دلیل ٹھیک دی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے جہاں بنو امیہ کی شرارتیں ختم ہوتی ہیں نا وہاں میرا علم شروع ہوتا ہے، میرا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی نے ٹوٹا، مجھے نہیں پتا کہ بنو امیہ کون ہے، تو نے سب بنو امیہ کو ایک پلے میں تولا ہے، شرم کرو۔ جہاں بنو امیہ کی شرارتیں ختم ہوتی ہیں، خباثتیں، میرا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔
تو نہیں جانتا؟ اور نوجوانوں، پڑھا لکھا طبقہ، علماء کرام، کتنے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، میرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سنا، سن سکتے ہو تو سنا، میرے آقا نے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو ملا کے دی تھی۔ 3 بیٹیاں کن کو دی؟ حضرت عثمان، بنو امیہ۔ صرف 1 بیٹی ہاشمیوں کو دی تھی، حضرت علی کو 1 بیٹی، باقی 3 بیٹیاں کس کو دی؟ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ یہاں بنو امیہ کی خواستیں ختم ہوتی۔ حضرت عثمان کون ہے؟ بنو امیہ، بولو زور سے بولو۔ امیہ سے، حضرت عثمان کس قبیلے سے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ بنو امیہ۔ میرے آقا ہجرت کر کے آئے مدینے، ایک کنواں تھا پیچھے پانی کا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا۔ میرے آقا نے مسجد میں کھڑے ہو کے کہا، جو شخص آدھا کنواں خرید کر اسے وقف کرے، اپنی ملکیت میں نہ رکھے، اپنا حصہ عام مسلمان کے حصے کے برابر رکھے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صلی اللہ کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کون اٹھا تھا؟ عثمان، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو امیہ، یہی خواستیں گروانا چاہتا ہے؟ بنو امیہ کی یہی شرارتیں گروانا چاہتا ہے؟ پھر باقی کا آدھا کنواں وہ بھی کس نے خرید کے دیا؟ حضرت عثمان نے۔ اور نوجوانوں، یہ بتانے کی تمہیں ضرورت ہے کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، 7 والا پلاٹ خرید کے مسجد میں شامل کرنا تھا۔ میرے آقا نے چندے کی اپیل کی، جو 7 والا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان، کس قبیلے سے تعلق؟ بنو امیہ سے۔ شرم کر، تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضرت معاویہ کا تعلق کس قبیلے سے؟ بنو امیہ سے۔ بنو امیہ سے۔ میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت معاویہ کی بہن ہے حضرت رملہ، سیدہ رملہ، کنیت ام حبیبہ۔ کنیت کیا؟ ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی سکی بہن ہے، میرے نبی کی بیوی ہیں۔ تعلق کس قبیلے سے؟ بنو امیہ سے۔ یہاں رشتے ناتے ہو رہے ہیں، شادیاں کی جا رہی ہیں، بیٹیاں دی جا رہی ہیں، آج تم پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے بنو امیہ کی خواستیں اور بنو امیہ کی شرارتیں۔ میرا نبی فاتح مکہ بن کے آیا تو میرے نبی نے مکے میں داخل ہوتے وقت اعلان کیا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے میں اس کو امن دے دوں گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے میں اس کو امن دے دوں گا۔ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، اور جو معاویہ کے بابا کے گھر میں آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی اس گھرانے کو دار امن قرار دے رہا ہے، تو خواستوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ میرا نبی تو اسے دار امن کہہ رہا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے میں اس کو امن دے دوں گا۔ غلطیاں گنوانے لگتے ہو، پٹاریاں کھول کے بیٹھ جاتے ہو۔ کاش آج حضرت عمر ہوتے، کاش، خدا کی قسم تمہاری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ رہی۔ بے شک۔ یہ حاکم اور جج بن کے بیٹھا ہے، فلاں حق پر تھا، فلاں باطل پہ تھا۔ تجھے کس نے جج بنایا؟ صحابہ کے درمیان تو فیصلے کرے، کس نے تجھے جج بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آئے، قرآن میں اپنے بڑے بھائی کے بال پکڑ لیے، داڑھی بھی پکڑ لی، لگے کھینچنے۔
بھائی نے کہا اور میرے ماں جائے، لوگ دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور میرا کوئی قصور نہیں، انہوں نے بچڑا بنا کے عبادت شروع کی ہے، میں ان کو روکتا رہا۔ حضرت موسیٰ غصے میں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، ذرا جج بننا، اس دے وچ موسیٰ حقتے سن کے ہارون حقتے سن، بن جج۔ تمہیں کس نے جج بنایا ہے یا مجھے کس نے جج بنایا ہے کہ انبیاء کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو ہم فیصلے کرتے رہیں، اور صحابہ کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو ہم جج بن کے فیصلے کریں گے؟ علماء مجھ سے دور بیٹھے، ذرا ان میں مفتی بھی ہوں گے، فقہ کی کتابیں پڑھاتے بھی ہوں گے، پڑھی بھی ہوں گے علماء، ان سب سے مسئلہ پوچھ لو ان سے۔ صبح کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز، امام زور سے قرات کرتے ہیں، زور سے۔ ایک آدمی وضو خانے میں وضو کر کے اٹھا، یہاں پہنچا، یہاں اس نے محسوس کیا کہ امام صاحب قرات بھول گئے اور یہ صحیح نہیں پڑھ رہے، اس نے یہیں سے لقمہ دیا، یہیں کھڑے ہو کے لقمہ دے دیا، امام صاحب نے اس کا لقمہ اٹھا لیا۔ کیوں علماء کرام؟ نماز ہوئی کہ گئی؟ نماز کیا ہو گئی؟ فاسد۔ کیوں؟ لقمہ دینے والے کا مرتبہ کم تھا، یہ ابھی نماز ہی نہیں بنا، تھوڑی دیر کے بعد بن جانا ہے، 1 منٹ کے بعد یہ مرتبہ اس نے حاصل کر لینا ہے، اور صحابیت کا مرتبہ تو قیامت کی صبح تک حاصل نہیں ہو سکتا، یہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن جس وقت لقمہ دیا اس وقت اس کا مرتبہ کیا تھا؟ کم تھا، کم رتبے والا۔ امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، کم مرتبے والا بندہ صحابہ کی غلطیاں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو صحابہ کی غلطیاں پکڑتا ہے؟ اس آسمان نے صحابہ جیسی ہستیاں کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی، اور خدا کی قسم قیامت کی صبح تک یہ آسمان ایسی ہستیاں دیکھ بھی نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے، ایسی ہستیاں پھر نہیں آئیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو کہوٹے کے لوگ ہوں گے، ارد گرد سے بھی کچھ ہمارے بھائی دوست آئے ہوں گے، ہر مسلک کے میرے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، دوست بیٹھے ہوں گے، ہر مکتب فکر کے ہمارے ساتھی ہوں گے اس میں۔ دیکھو، آپ میں نمازی بھی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نماز میں سست ہیں، اللہ ان کو پکا نمازی بنائے۔ آپ میں کچھ وہ ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ وہ ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اللہ انہیں توفیق دے، اللہ انہیں بھی توفیق دے سنت رسول یہ چہرہ سجانے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، نمازی ہو، بے نماز ہو، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، تم میں سے کس کی تمنا نہیں ہے کہ کاش کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ بولو، کس کی تمنا نہیں ہے؟ سب کی۔ بولو تو صحیح طرح سے بولو، ہر بندے کی تمنا ہے کاش خواب میں آقا کا چہرہ پر انوار دیکھ لوں، زیارت ہو، اور جس کو ہو جائے، جس خوش نصیب کو ہو جائے، وہ صبح مسجد میں آ کے ایک ایک نمازی کو بتاتا ہے میری قسمت دیکھو، رات خواب میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ ایک ایک بندے کو بلا کے کہتا ہے میرا نصیب دیکھو، مجھے آقا کی زیارت ہوئی ہے، تو خواب میں آقا کی زیارت کر لے، تیرے پیر زمین پہ نہیں لگتے، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے،
جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر میرے نبی کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کھایا کرتے تھے۔ صحابہ جیسی ہستیاں دوبارہ نہیں آتی۔ آسمان دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گا، کبھی نہیں دیکھ سکے۔ صحابہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہمیں نبی پاک سے کیا ہے؟ اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی کے یار ہیں۔ میں تو یار بڑی آسان سی تقریر کرنے کا عادی ہوں، کبھی کبھی علمی گفتگو کرتا ہوں، لیکن ضرورت پڑے تو یار یاروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے بڑی بات کر دی، بڑی بات کر دی، یار یاروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سرگودا کے کوئی لوگ ہو، انہیں کوئی بتائے کہ کہوٹا میں ایک اچھا گھرانہ ہے، ان کے یہاں ایک رشتہ ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، وہ رشتہ مانگنے یہاں آ جائیں۔ اب کہوٹا کے لوگوں نے تحقیق کرنی ہے کہ سرگودا کے لوگ جو آئے ہیں وہ لڑکا کیسا ہے، ہم نے آخر بیٹی دینی ہے تو لڑکے کی تحقیق تو ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں جب تحقیقیں ہوتی تھیں تو اخلاق دیکھے جاتے، برادری، حیا، شرم، دین، یہ دیکھا۔ آج حاجی صاحب ہے، نمازی حاجی صاحب، وہ اپنے دوسرے نمازی کو بتاتے ہیں اور جی بچی کا رشتہ ہو گیا، کہاں ہوا ہے؟ اور جی لڑکا انکم ٹیکس میں۔ حاجی صاحب ہوئے گا 17ویں 18ویں گریڈ، تو حاجی صاحب بتا رہے ہیں نہیں گریڈ تو ایڈا اونچا کوئی نہیں، پر اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے، ساری زندگی میری دھی نو حرام ہو۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہمارے یہاں سوچ بنی، جہاں سے جہیز اچھا ملے گا وہاں رشتہ کریں۔ اور ہمارے پاکستانی نوجوان جو یہ ظاہری حسن پہ مرتے، ظاہری حسن، ظاہری جماعت، بس چاہے کنجری ہو، چکلے سے کنجری لائیں، اس کنجری کی گود میں اس کی اولاد پلے گی اور بڑی فرما بردار بنے۔ یہ جو کئی مرتبہ ہمیں جمعے پہ لوگ پرچیاں دیتے ہیں، ان علماء کو بھی دیتے ہوں گے، اور سادہ پتر جی تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھتا جی تے سادہ بڑا نافرمان ہے، والدین کے حقوق بیان کرو، والدین کی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اولاد کے حقوق بیان نہ کروں، یک طرف فتح صرف والدین کے حقوق ہے، اولاد کا کوئی حق نہیں۔ اولاد کا پہلا حق سنو۔ اور نوجوانوں جنہوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ میری بات کو پلے باندھو، جنہوں کی ہو گئی جو بھگتو، تم جانو جہاں تم نے شادیاں کی ہیں، جن کی نہیں ہوئی وہ میری بات غور سے سنو۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کر جو باحیا ہو، یہ تیری اولاد کا حق ہے۔ کیوں؟ اس کی گود میں تیری اولاد بننی ہے، اس نے پرورش کرنی ہے، باحیا ہوگی، شریف گھرانے کی ہوگی، باپرد ہوگی، عزت والے گھرانے کی ہوگی، اس کی گود میں اولاد پلے گی تو اولاد بھی تیری فرما بردار ہوگی۔ پہلا حق ہے، پہلا۔ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا؟ کراچی کی لڑکی بھاگ گئی، پنجاب میں آ کے اس نے شادی کر لی، پھر کراچی کی دوسری لڑکی بھاگ گئی، اس نے شادی کر لی،
اس لڑکی کے ماں باپ پر جو گزری ہوگی تصور کر سکتے ہیں؟ کتنے ناز سے پالا، اور بچی جب جوان ہونے لگی فیصلے خود کرنے لگی. ہم خود فیصلے کریں گے، تو جذبات میں کرے گا اور غلط کرے گا. تو سمجھدار نہیں ہے، جذبات میں غلط فیصلے. پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا تقوی، امانت، شرافت، حیا، پھر لوگ شادیاں کرتے. یہ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمت اللہ، بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک. ان کا جو والد ہے مبارک، یہ اخبار میں مالی تھا، مالی کا کام کرتا تھا. باغ کا مالک آیا، اس نے کہا مبارک ادھر آؤ، میرے دوست آئے ہیں، میٹھے میٹھے انار توڑ کے لائے. مالک انار توڑ کے لائے، اس نے چیرا کھٹا، دوسرا چیرا کھٹا، بڑا شرمندہ سب کہ لگا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لا. یہ پھر گئے دوسرے درخت سے توڑ کے لائے، اس نے چیرا کھٹا، دوسرا چیرا. اس نے کہا اتنے سال تجھے ہو گئے میرے باغ میں، تجھے آج تک اتنا پتہ نہیں چل سکا کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس پیڑ کے کھٹے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آئی. مبارک نے کہا جناب آپ نے مجھے انار کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے. اس نے کہا تو نے آج تک میرے انار کو چکھ کے باغ کے انار کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. مالک گھر گیا، مبارک گھر گیا، بیوی کو کہا بچی جوان ہو گئی ہے کہ میں رشتہ دیکھ کے کہ کون؟ وہ ہمارے باغ کا مالی، ہماری بیٹی مالی کے ساتھ بھی آئی جائے گی کہ آج میں نے جو اس کا تقویٰ دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، شادی یہی کرنی ہے. یہ شادی ہوئی اور ان کی کوکھ سے عبداللہ نے جنم دیا جو دنیا کا عظیم محدث بن کے اترا. پہلے زمانے میں لوگ تحقیق کرتے، کہوٹے کے لوگوں نے تحقیق کرنی چاہیے. وہ تنزیل الرحمان صاحب کے پاس آ گئے، بے سرگو دے کوئی بندہ ہو جی جڑا ذرا سنویخ دے وے. انہوں نے کہا ہاں وہاں بندیالوی صاحب ہیں، ان کے ذمہ لگا، میرے ذمہ لگ گیا. میں تحقیق کی تھی، کوئی پتہ نہ لگا. بس یہ بات میں پوری نہ کروں، درمیان میں ہوں، آپ کے چہرے مجھے بتائیں کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں. کہوٹے والوں نے کہا اگر لڑکے دا پتہ نہیں لگتا نا، لڑکے دے یار ویکھو، اس دی اٹھک بیٹھک ویکھو، اس دی مجلس ویکھو، محفل ویکھو، یہ یار چنگے یہ بھی چنگا تے جے یار گندے یہ بھی گندا. جتنے اچھے محمد عربی تھے اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے. اللہ یاروں سے پہچانا کرتا ہے. بندے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ یاروں سے. یاروں سے پہچان. میرا نبی جتنا اعلیٰ تھا، اچھا تھا، میرے نبی کے یار بھی کیا تھے؟ قرآن نے اللہ اکبر. مجھے یہاں پڑھے لکھے لوگ، تاریخ پروفیسر حضرات بھی بیٹھے ہوئے، وکیل کچھ حضرات بھی ہوں گے. میں جانتا ہوں تاریخ میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، یہ مجبوری کا ایمان سی، وہاں کوئی نہیں سی. ایمان قبول نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کدھر جاتے؟ یہ تلا کہاں ہے، تلا کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے، میں نے بھی تاریخ پڑھ رکھی، کھنگال رکھی، مجھے اس کا علم ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، لیکن آپ کے پاس تاریخ ہے اور بندیالوی کے پاس اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں.
قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ نہیں بالکل نہیں. تو دیوار پہ مار. بے شک. جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے اسے اٹھا کے دیوار پہ مارا. 27واں پارہ سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10. خدا کے لیے گھروں میں جانا ہے. اس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس کا ترجمہ اٹھاؤ. میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کر، میں ترجمہ کروں. جاؤ گھروں میں جاؤ. 27واں پارہ سورۃ حدید آیت نمبر 10. میں آیت پڑھتا ہوں، آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا ترجمہ میں آپ سے کروں گا، اور انشاءاللہ آپ نے کر دینا انشاءاللہ. قرآن بولا لا یستوی من انفق من قبل الفتح. من قبل کوئی تو سمجھ آ رہی ہوگی. فقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. فقاتل صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد. کہا یہ دونوں برابر نہیں ہوئی. لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے دوست اکو جے نہیں ہے. بے شک. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے دوست. ویلا سوکھا آ جائے تے ہر کوئی نیڑے لگتا ہے. جلے پتہ لگے نا میرا حکومت بدلنے والی تو اچھل اچھل کے دے. اور مشکل وقت کے جو یار ہوتے ہیں، اب بلال مشکل وقت کا یار ہے. تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹا کرتا. یہ دونوں برابر نہیں. مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بڑے ہیں، بعد والوں سے بہت بڑے ہیں. اللہ عالم الغیب ہے. بے شک. وہ جانتا تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے، وہ مجبوری کا ایمان تھا. اب خود رب نے کہہ دیا کہ ان کا مقام کیا ہے؟ کم ہے. تو رب نے اس کے ساتھ کہا مرتبہ پہلوں کا بلند ہے، درجہ پہلوں کا بلند ہے، لیکن کلن سب کے سب کلن دیا کوئی سب کلن. اور کدھر دعا کولتا نہیں سمجھی اور دینے میں دو کول لو گے مجھے تے کیلے کٹ کے بہ جاندے ہو. سیب تے کیلے چھولے تے چنے، اور بیٹھ گئے تاجر، وکیل، پروفیسر، دنیا دار کھا پی کے چلے گئے، اور گھر والے مطمئن ہیں میری ماں کی روح کو ثواب پہنچ. امیر لوگ کھا رہے ہیں تے ثواب تیری ماں کی روح کو پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. تیری ماں کی روح کو ثواب تب پہنچے گا جب غریب کھائیں گے. یہ دعوت ہے، جس طرح دعوت کرتے رہتے ہو، اس کا میت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن تسی ساری گل مننی نہیں. تسی اگر مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. علاج انہاں تہاڈا صحیح نہیں. اللہ دی قسم اس طرح تہاڈا علاج ہونا چاہیے سی. 40 دیہاڑے تہاڈی وہ چمڑی لائیے نہ 40 تیجا ساتواں 10واں 20واں 40واں برسی. اور تم نے یار کیا کل کرنے ہیں شہری لوگوں نے؟ کیلے کاٹ کے رکھ دیے، سیب کاٹ کے رکھ دیے، چنے رکھ دیے. ہمارے پنڈ آؤ، ہمارا آبائی پنڈ ہے بندیال، ملک ہیں، چودھری، سردار، 200 مربے، ان کی پیر ہے. ان کے پھر کوئی فوتگی ہوتی ہے، ملک مرتا ہے نا، پیر صاحب آتی ہیں. ان کا کل کیا ہوتا ہے؟ 2 گھوڑے پوسکی دے تھان
واٹے منہ کی لالا کرا لگا ریشمی بسترے 0 میٹر کمبل خشک فروٹ دیاں بوریاں گندم آٹا تلے گج جتیاں اچکنے باسکٹیں گرم کپڑے ٹرک بھر کے لے جاتے ہیں ٹرک سامان ٹرکوں میں جاتا ہے اب ملک صاحب خوش ہے پیر صاحب مال لے کے گئے پیر صاحب دعا کر رہے ہوں گے ہمارے لیے اتنا نہیں پتا پیر صاحب دعا کر رہے ہیں یا اللہ انہاں دا ایک بندہ اور بندہ مار سکے پیر صاحب کو تیرے بابا سے بڑا تعلق ہے تیرا بابا جنت میں جائے یا جہنم میں جائے پیر صاحب کو کیا اس کو اپنے پیٹ سے ہے طالب علم لے گیا تو یہ ختم پڑے خود کیوں نہیں پڑھتے ہو چاچے مامے دے پتر کھوپیاں ماسیاں دے پتر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہو لڑکیاں بھی ہوں مائیں بھی ہوں ماسیاں پھوپھیاں چاچے دے پتر مامے دے پتر دوست احباب محلے والے یار بیلی بیٹھ کے پڑھو نا یہ ہے بے لوس پڑھنا کوئی لالچ نہیں یہ پڑھو اس کا ثواب میت کی روح کو یہ ہے پڑھنا طالب علم پڑھیں گے طالب علم میری ماں کے لیے پڑھتے ماں تیری ہے کہ طالب علم تیری ماں جنت سے جائے یا جہنم میں طالب علم پڑھ رہے ہیں جی میری ماں کے لیے تمہیں سمجھاتے ہیں تم سمجھتے نہیں ہو یار تم ایسے مدرسے نہ تم کسی مدرسے کا تجربہ کر لو خدا کی قسم کسی کا طالب علم لے آؤ پڑھاؤ پانی بھی نہیں کچھ بھی کوئی پیسہ نہیں کیا نہیں کوئی شے نہیں پانی بھی نہیں اچھا جی السلام علیکم شکل اپنی بھی کھا لو 15 دن تو بعد اسے مدرسے جا یہ تیرے نال طالب علم آ جانتے سمجھتا ہے وہ میری ماں کے لیے سب کے سب کہو نا اللہ آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو محبت میں ڈوب کے کہو نا یاد کلن کا میں سب سب سارے تم کہتے ہو فتح مکہ کے دن جو ہے وہ دھوم تھے جان تھے یہ تھے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے مرتبے پہلوں کے بلند ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے مقام بلند ہیں لیکن کلن وعد اللہ الحسنى جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے بھی فیصلے ابھی ہونے ہیں مرنے کے بعد ہوں گے بے شک آپ کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں پیر صاحب کے فیصلے بھی ہونے ہیں مرشد جی کے فیصلے بھی ہونے ہیں علماء کے فیصلے بھی ہونے ہیں مرنے کے بعد ہونے ہیں رب راضی کے نہیں قیامت کے بعد ہونے ہیں جنت یا نہیں تیرے میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے تو میاں اپنی نبیڑ اپنی فکر کر جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے متعلق قرآن کہتا ہے آپ کا لہم جنات تجری تحتها الانہار ان کے لیے میں نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تم اپنی فکر کر میرے ساتھ کیا بننا ہے میں اپنی فکر کروں میرے ساتھ کیا بننا ہے مرنے کے بعد ان پہ تنقید کرتا ہے پاگل آدمی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے ان کو رضا کی سند کہو یار سارے کے
اس دنیا میں جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی طبقے، ان میں دو قسم کے آتے ہیں۔ ہر طبقے میں دو قسم کے، کچھ اس طبقے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس طبقے میں برے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی سا طبقہ آپ لے لیں، اور آپ ہوتے میں تھوڑے تو شروع کر لیں، جی آپ ہوتے آپ نے تو شروع کر بولو میرے تو شروع کر۔ علماء سارے اچھے نہیں، اچھے بھی برے بھی۔ میں برا کہنے والا کون ہوں؟ میں آمنہ کے لال سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اس سے تو خوش نہیں ہوئی ہے، علماء کی تعریف ہوئی ہے، تھا خوش نہیں ہے۔ سب سے اچھے لوگ میرے آقا نے کس کو کہا؟ علماء۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ کیا معنی تھا، کیا مطلب تھا؟ اچھے لوگ اچھے علماء، برے لوگ برے علماء۔ علماء میں دو طبقے، کچھ اچھے ہوتے ہیں، پیر اچھے سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ دن میں مرید کی دولت لوٹتے ہیں، رات کو مرید کی عورت لوٹتے، ایسے بدماش بھی اور اللہ والے نیک بندے بھی، ولی اللہ بزرگ اچھے پیر بھی، لوگوں کو صحیح راستے کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں، مرشد ہیں۔ پیر اچھے بھی برے بھی وکیل سارے اچھے ہوتے ہیں؟ نو کئی ایسے وکیل ہوتے ہیں جو دوسرے فریق سے مل جاتے ہیں، اس سے بھی پیسے لے لیے اور اپنے موقع سے بھی۔ کئی اچھے بھی بہت اچھے جو رس سے بات کرتے ہیں، لالچی نہیں ہوتے، ٹیچر سارے اچھے اچھے بھی۔ یہ جو ریڈی پہ فروٹ بیچنے والے اچھے بھی، ایسے مستریوں میں دیوار چوڑائی کرنا سب اچھے بھی۔ کئی کہ اللہ کی قسم پہلے اینٹتے سورۃ فاتحہ پڑھتے، اس کے دم کر کے تاں رکھ دیں، اور کئی مستریوں نے یہ خود بتایا کہ اگر کوئی گھر والے ہمیں صحیح کھانا نہ دیں اور تو ساگ پکا دیں ایک دو دیڑے اکٹھا، چنگا سالن نہ دیں، پھر وہ آخر میں سین دا پانی اس پاسے کٹنا ہی بس اس پاسے کٹنا، یہ تو ساری زندگی پیپر لے کے پھر ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ اس کائنات میں صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں۔ وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے دیا۔ اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا تو پہلے بھی ہو چکی ہے، متروں کے بعد مولانا نے قاری صاحب نے بڑی رقت آمیز دعا کروائی۔ میں تو یار زندوں کے لیے نہیں، فوت شدہ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ زندے تو کرتے ہی رہتے ہیں، آپ تو اپنے لیے کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں وہ محتاج ہیں، آؤ آج انہیں یاد کریں۔ ہمارے جتنے بزرگ، ہمارے جتنے بھائی، ہماری جتنی مائیں، ہماری جتنی بہنیں،
ہماری جتنی بیٹیاں مومن مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما۔ مولانا کے والد صاحب بڑا کام کیا، بڑے مواحد عالم دین، ان کے علاوہ جتنے علماء صحیح العقیدہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سے محبت کا معاملہ، اللہ ان سے پیار کا معاملہ، ہر مرنے والا، ہر مومن، ہر مسلمان مرنے والا، ہر ہماری ماں بہن بیٹی، یا اللہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، یا اللہ ان کے ساتھ پیار کا معاملہ فرما، یا اللہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ مرنے والے کی روح ترستی رہتی ہے کہ کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب مجھے پہنچا، سبحان اللہ کہہ کے ثواب مجھے پہنچا۔ آؤ آج سب انہیں یاد کریں، یا اللہ ہمارے فوت شدہ لوگوں میں سے اگر کوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے تیری گرفت میں ہے، تیری گرفت میں ہے، تو یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں تو اسے معاف فرما دے، یا اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، یا اللہ ان کے ساتھ پیار کا معاملہ فرما، یا اللہ ان سے محبت کا معاملہ فرما۔ تو نے محبت کر لی تو پھر کام بن گیا، تو نے یا اللہ ان سے پیار کر لیا تو ان کا کام بن گیا، تو نے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر لیا تو ان کا کام بن گیا۔ یا اللہ مرنے والے ہمارے جتنے بزرگ ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، مومن مسلمان، یا اللہ سب کی اگلی زندگی آسان فرما دے، یا اللہ ان کی اگلی زندگی، اس میں میرے ماں باپ بھی ہیں، یہاں بھی آپ کے لوگوں کے ماں باپ ہوں گے، کئیوں کا باپ ہوگا، کئیوں کی ماں ہوگی، جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے تمہارے سروں پہ قائم رکھے، ماں باپ کے سائے تمہارے سروں پہ قائم رکھے۔ لیکن جو چلے گئے ہیں ہمارے والدین، چچا، دادا، پردادا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہمارا حساب کتاب مرنے کے بعد بڑی مشکل گھڑیاں ہیں، ایک اندیکھا سفر ہے، اندیکھی جگہ ہے، یہاں ہماری روح نے پہنچنا ہے۔ یا اللہ اس اندیکھے سفر میں، ان مشکل کی گھڑیوں میں ہم کامیاب تب ہو سکتے ہیں جب تو ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائے، یا اللہ تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اپنی رضا کا معاملہ فرمائے، رضا کا معاملہ فرمائے۔ یا اللہ تیری رحمت بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور ہم معاف کریں اپنے بندوں کو، معاف کر دیں اپنے بندوں کو۔ ایک دفعہ مکے میں کھجور منڈی سے واپس آ رہے تھے، پاسپورٹ بھی ساتھ نہیں تھے اور ٹکٹ بھی پاس نہیں تھی، سامنے چیکنگ ہو رہی ہے اور بڑی زبردست چیکنگ ہو رہی ہے، بڑی پولیس ہے سامنے۔ ہمارے دوست جو ڈرائیونگ کر رہے تھے، دوست تھے ہمارے، وہ کہنے لگے آج بڑی مشکل آ گئی ہے، آپ کے پاس ٹکٹ بھی کوئی نہیں اور پاسپورٹ بھی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہم بھی سارے ڈرے ڈرے سے وہ ایک ایک کار کو چیک کر رہے ہیں، ایک ایک کار کو۔ جب ہماری کار قریب پہنچی، اس شرطے نے ہمیں دیکھا، اس نے بس ایک اشارہ کیا، میں نے اسی وقت کہا یا اللہ ہم کل قیامت کے دن تیرے دربار میں آئیں، تو بھی یا اللہ اتنا اشارہ کر کے چلو، کوئی حساب کتاب نہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ پیار کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، یا اللہ ایمان پر موت دے دے ہم سب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ پڑوس میں آج آگ لگی ہے، کچھ بچے شہید ہوئے، اس میں شہید ہوئے بچے، اس میں شہید ہوئے، کوئی 8 سال کا، 9 سال کا۔ ظاہر بات ہے ان کے ماں باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، پھر وہ غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ذخیرہ آخرت بنا۔ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اگر باقی وہ لوگ مستحق ہیں تو
تو آپ چپکے سے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، ان کی مدد بھی ہونی چاہیے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔ کوئی بیٹھ رہے اٹھنا کسی نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر، بیٹھے رہے ہیں، اٹھنا کسی نے نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا میں آپ کا بیٹا ہوں، بھانجا ہوں، بھتیجا ہوں، بھائی ہوں۔ آپ کو کوئی بھی رشتہ پسند ہے، اس رشتے کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے رہیں، چاہے مجھے بیٹا سمجھتے ہیں، بھانجا سمجھتے ہیں،